السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوریج چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ العزیز موت کو یاد کرنے کے فوائد اور موت کو یاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع کے متعلق 6 فرامین سنتے ہیں۔ نمبر 1، موت لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کرو۔ نمبر 2، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بد مزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو۔ اگر جانور موت کے بارے میں کچھ جان لیتے تو انسان جانتے ہیں تو تمہیں کھانے کے لیے کوئی موٹا جانور نہ مل پاتا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ اس فضیلت کی وجہ سے یہ ہے کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیاوی خواہشات میں مشغول کر دیتا ہے۔ الموت کفارۃ لکل مسلم، یعنی موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ یہاں پکا سچا مسلمان مراد ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہتے ہوں، نیز اس میں مومنانہ اخلاق موجود ہوں اور گناہوں کا میل کچیل نہ ہو، یعنی کبیرہ بڑے بڑے گناہ سے بچتا ہو اور فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہو۔ اگر گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوئے تو موت ان گناہوں کو مٹا کر اسے پاک صاف کر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس سے ہنسی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں یعنی بیٹھکوں میں لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی کا بھی ذکر کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، لذتوں کو بے مزہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، موت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا تو لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ موت کو کس طرح یاد کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ موت کو یاد کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر اس کا درجہ یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کے عظمت والے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ان کی جلد مبارک سے خون کے قطرے بہنے نکلتے۔ اللہ پاک کے عظیم نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ جسمانی جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، پھر جب رحمت الہی کا ذکر کرتے تو اپنی جگہ واپس آ جاتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات کے وقت علماء کرام کو جمع کرتے، پھر آپس میں مل کر قبر و آخرت اور موت کے بارے میں گفتگو کرتے، پھر سب یوں روتے گویا ان کے سامنے جنازہ رکھا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذتیں چھڑا دی ہیں، ایک موت کی یاد نے اور دوسرا بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کے خیال نے۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سن ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ربیع بن
خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی، جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتے تو اس میں لیٹ جاتے اور جب تک اللہ پاک چاہتا اس میں رہتے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے کہ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ اسے دہراتے رہتے، پھر اپنے آپ سے کہتے اے ربی، تیرے رب نے تجھے واپس بھیج دیا ہے، اب عمل کر۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین اس شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے لیے بستر بچھاتا اور اس کی سلوٹیں درست کرتا ہے اور کہتی ہے اے آدمی، میرے اندر لمبے عرصے تک گلنا سڑنا پڑے گا، اس کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز نہ ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کرام میں سے ایک مشہور بزرگ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جماعت کے لیے اقامت کہی، پھر ایک صاحب نے فرمایا آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ انہوں نے عرض کیا میں آپ حضرات کو یہ نماز پڑھا تو دوں گا مگر آئندہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ دوسری نماز پڑھنے تک زندہ رہیں گے۔ ہم لمبی امید سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ لمبی امید عمل خیر یعنی نیکیوں سے روک دیتی ہے۔ اے اللہ سے ڈرنے والے بندو، امام بننے والے صاحب نے جو یہ کہا کہ میں آپ کی بات مان کر صرف ایک بار نماز پڑھا دیتا ہوں، اس پر ان کو فرمایا گیا کہ اچھا آپ اپنی اس نماز کو آخری نماز تصور نہیں کر رہے؟ مزید زندہ رہتے ہوئے اور نمازوں کا موقع بھی ملے گا۔ آپ یہ لمبی امید لگائے اور موت کو بلائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سحیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں کہ میں تابعی بزرگ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ مختصر نماز پڑھ کر میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا مجھے جلدی ہے، فوراً اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ میں نے پوچھا کس چیز کی جلدی ہے؟ فرمایا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، مجھے جلدی ہے، کہیں ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے نہ آ جائے۔ پھر میں وہاں سے اٹھ گیا اور وہ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں، ہمارے اسلاف کس طرح ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتے تھے۔ اسلام کے سب سے بڑے مبلغ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا جب تم صبح کرو تو تمہارے دل میں شام کا خیال نہ آئے، اور جب شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ اے عبداللہ، تم نہیں جانتے کہ کل کس نام سے پکارے جاؤ۔ ان قریب دنیا سے کوچ کرنے والوں، اس روایت میں کس قدر عبرت کے مدنی پھول ہیں۔ آج اگرچہ ہمیں جناب کہہ کر پکارا جا رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے نام کے ساتھ مرحوم کا لقب یعنی ٹائٹل لگا دیا جائے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے تم پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، نمبر 1 خواہشات کی پیروی، نمبر 2 لمبی امیدیں۔ خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے، جبکہ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کا سبب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سن لو، بے شک اللہ پاک دنیا
اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے اور اسے بھی جس سے ناپسند کرتا ہے، اور جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عنایت فرماتا ہے۔ سن لو، کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں تو کچھ دنیا دار، لہذا تم دیندار بننا، دنیا دار بننا۔ سنو، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ سنو، تم عمل والے دن میں ہو جس میں کوئی حساب نہیں، اور عنقریب یعنی جلد ہی تم ایسے حساب والے دن میں ہو جس میں کوئی عمل نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ انسان ہے اور یہ موتیں ہیں جو کہ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اس کے بعد بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد امید ہے، لہذا انسان امید لگائے رہتا ہے، حالانکہ موتیں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اور جس موت کو حکم ہوتا ہے وہ بندے کو اپنے گرفت میں لے لیتی ہے۔ اگر ان سے بچ جائے تو بڑھاپا اسے مار دیتا ہے اور وہ امید کا انتظار کرتا رہ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 لکڑیاں لیں، ایک اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے برابر میں، جبکہ تیسری کچھ دور۔ پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ عالم و رسول عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ایک لکڑی انسان اور دوسری موت ہے، جبکہ دور والی امید ہے۔ انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر امید کے بجائے موت اسے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دنیا سے جو آخرت کی بھلائی میں رکاوٹ ڈالے، میں پناہ چاہتا ہوں اس زندگی سے جو اچھی موت میں رکاوٹ بنے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس امید سے جو نیک عمل میں رکاوٹ پیدا کرے۔ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، کرنا غفلت یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صحابی ابن صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہروں والے جو اپنی جوانیوں پر اترایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ سپہ سالار جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹ کرتے تھے؟ وقت انہیں زمین میں گاڑ چکا ہے، وہ اب قبر کے تنگ اور اندھیرے گڑھے میں جا پڑے ہیں۔ جلدی کرو جلدی کرو، پھر نجات ہے پھر نجات ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں، ہمارے اسلاف جو ہے وہ اپنی موت کی کتنی فکر کرتے تھے اور اپنی موت کو کتنا وہ یاد رکھتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ موت کو یاد کرنا یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے موت کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی کچھ